ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ محنت کی، کسی طرح سے کچھ سامان آیا تو انہوں نے کھانا پکایا، روٹی پکائی. اب ایک حسن کے آگے رکھی حضرت، ایک حضرت حسین کے آگے لگی، ایک حضرت علی کے آگے رضی اللہ تعالی عنہما ان کے آگے رکھی، ایک اپنے لیے بھی رکھ لی. اب وہ کھانے لگے تو کھاتے کھاتے ایک دم خیال آیا کہ فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے باپ کو ملا بھی ہوگا کہ نہیں. تو انہوں نے روٹی کچھ تو کھا لی اور ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ اپنے دوپٹے میں باندھ لیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئی. آگے سلام کیا، ابا حضور. نبی علیہ السلام نے پوچھا فاطمہ خیر سے آئیں؟ کہا ابا حضور آج کئی دنوں کے بعد کھانا آیا تھا، کھانا میں نے پکایا ہے، یہ روٹی کا ٹکڑا میں آپ کے لے کر آئی ہوں. کھانے جب لگی تھی ٹکڑا میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں تیرے باپ کو فاطمہ کچھ ملا ہوگا کہ نہیں، تو میں یہ روٹی کا ٹکڑا آپ کے لیے ہدیے کے طور پر لے کر آئی ہوں. نبی علیہ السلام نے اس کو لیا اور اس کو توڑ کے نوش فرمایا اور کہا کہ فاطمہ قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن کے بعد یہ ٹکڑا میرے منہ میں گیا ہے، پیٹ میں گیا ہے. یہ دونوں کے آپس کی محبتیں. ایک مرتبہ اب اس واقعے سے بھی کئی مسائل سمجھیں. کچھ دن پہلے مکس بیان تو کافی پہلے یہاں ہوا تھا تو اس کے کلپس اب بنے واٹس ایپ کے اوپر، تو اس میں ایک مکس گیدرنگ کا بھی ایک وہ تھا. وہ جناب جب وہ چلا نا گروپوں میں، ماشاءاللہ یہ واٹس ایپ کا سلسلہ اللہ نے اتنا بہتر مقبول کر دیا، اللہ قبول اپنے یہاں بھی کرے اور قیامت کے دن اس کے ذریعے ہم سب کی مغفرت فرما دے اور لوگوں کو عمل کی بھی توفیق دے. وہ جو مکس گیدرنگ کے اوپر زبردست قسم کے اعتراضات شروع ہو گئے اور مجھے اعتراضات کی بھرمار ہو گئی. اور ایک اعتراض تو یہ ہوا کہ بیت اللہ میں جب طواف اکٹھے کرتے ہیں تو مکس گیدرنگ کی اجازت تو اللہ خود دے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ان کو خیر جواب دیا، خیر وہ مطمئن بھی ہو گئی الحمدللہ. ہم چونکہ لاجک کے بندے ہیں، ماننی کم ہوتی ہے، لاجک زیادہ پیش کرنی ہوتی ہے، یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے. اس واقعے سے بھی ذرا بہت ساری چیزیں ہم اخذ کریں کہ ہمارا حالات کیا ہیں. ایک مرتبہ بی بی فاطمہ بیمار ہو گئیں اور بہت شدید بیمار ہو گئیں. آقا کو اطلاع ملی تو نبی علیہ السلام ایک صحابی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بی بی فاطمہ کے گھر پہنچے اور آواز دے کر اندر آنے کی اجازت مانگی. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ابا جان اندر تشریف لے آئیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے ساتھ عمران بھی ہیں، میں تنہا نہیں ہوں، پردہ کر لو. تو بی بی فاطمہ نے اندر سے آواز دی ابا حضور میرے پاس اضافی چادر نہیں ہے کہ میں پردے کے طور پر اس کو استعمال کر سکوں. تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر اندر پھینکی، فرمایا کہ اس سے پردہ کر لو. پھر نبی علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور حال پوچھا. بی بی فاطمہ نے کہا کہ درد کی شدت سے بے چین ہوں، بھوک سے نڈھال ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی صبر کرو، میں خود 3 دن سے بھوکا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا وہ مجھے ضرور دیتا، میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک بی بی فاطمہ کے سر پر پھیرا اور فرمایا میری بیٹی دنیا کی پریشانیوں سے دل تنگ مت کرو، ارے تم تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو. یہ سرداری کی قیمت دینی پڑی ہے، یہ فیشن سے نہیں ملی. اور اس واقعے سے سمجھنے کے لیے کیا بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی صحابی بی بی فاطمہ کے گھر آئے تو کیا کوئی برا خیال آ سکتا ہے اس کے ذہن میں؟ لیکن پہلے پردے کا پورا اہتمام کروایا گیا اور جب اندر سے بتایا گیا کہ پردے کے لیے چادر نہیں ہے، تب نبی